آج آپ ان کا یوم سیاہ کیسا لگا جی؟ دیکھیں یوم سیاہ تو ان کا جو ہے نا آپ نے اس طرح کامیاب کیا کہ آپ نے سیاہ کر دی اپنی اسکرینیں اور ان کو نہیں دکھایا. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ کوئٹہ میں کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے. یہ کہیں گے کہ بہت بڑا جلسہ تھا, وہ کہیں گے کہ ہوا ہی نہیں. اور جس نے نہیں دکھایا اب آپ اس کی بات مانیں گے یا جس کو نہیں دکھایا گیا اس کی مانیں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بات ہے کہ جب آپ جلسے نہیں دکھاتے تو پھر اسی طرح سے لوگوں کو پھر اپنی بات جس طرح سے بھی وہ سمجھنا چاہیں وہ کرتے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ جب افتخار چودھری صاحب کی لائرز موومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت جب 6-6, 8-8, 12-12, 14-14 گھنٹے کی براڈ کاسٹ میڈیا پہ آتا تھا کہ ابھی وہ پنڈی بھٹیاں رکے ہیں, ابھی وہ چکوال رکے ہیں, ابھی وہ جو ہے وہ چنیوٹ رکے ہیں وغیرہ, وہ ایک مومنٹم جو ایک موومنٹ کا ہوتا ہے وہ ہم نے براڈ کاسٹ میڈیا پہ جس طرح سے دیکھا اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا. میرے خیال سے براڈ کاسٹ میڈیا ابھی بھی دیکھیں سوشل میڈیا از ویری گڈ فار گیٹنگ سنپٹس اینڈ نیوز آپ کو لینی ہے, ٹویٹ کسی کی پڑھنی ہے, فوراً سوشل میڈیا ول ہیلپ یو دیر. بٹ یہ جو مومنٹم بنتا ہے نا بڑا کہ 10-10 گھنٹے پوری براڈ وہ چل رہا ہے, دیکھیں لوگ انگیج ہوتے ہیں اس سے. اگلے گھنٹے کہاں تک پہنچی مریم نواز صاحب, اب فیصل آباد سے اتنا دور ہیں. اب یہ جو ساری چیز ہے نا یہ نہیں ہو رہی ابھی, تو یہ ایک بڑا لاس ہے ان کو اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور میرے خیال سے براڈ کاسٹ میڈیا پہ کوئی بھی چیز اس طرح بلیک آؤٹ کرنا, میں تو پہلے ان سے یہ پوچھوں گا اور آپ بھی پوچھیں کہ آپ اس چیز کو کورٹ کیوں نہیں لے کے گئے, کورٹ کیوں نہیں لے, نہیں ان سے پوچھیں نا, یہ ان کو لے جانا ہے نا کورٹ. یہ تو خود بیچارے پکڑے جائیں گے. ہم کورٹ کس چیز کو لے کے جائیں, کس بات کو لے کے جائیں, اپنی بیلیں لے کے جائیں, یہ جو جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں یہ لے جائیں, ہیروئن ڈالے جا رہے ہیں یہ لیں, ہمیں میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جلسے کو چھوڑ دیں. میں 1 منٹ کے لیے میں اور ندیم صاحب تو ظاہر ہے کہ ہم آزادی اظہار اور میں تو وکیل بھی ہوں, تو یہ ہمارے جو فریڈمز اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو یہاں پہ پامال اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں تو پیٹ میں درد ڈائریکٹلی بھی ہے اور لوگوں کی طرف سے بولنے کا بھی ہمیں دھرنے میں جس رات آنسو گیس کی شیلنگ کا انہوں نے مثال دی عثمان ڈار نے, ہمارے 2 کیمرہ مین تھے جن کے اندر سے DSNG سے کھینچ کے نکال کے سر پھاڑے گئے تھے. اس نے اپنا کارڈ بھی دکھایا, اس نے سر پھاڑا, لیکن ہم وہاں سے بھاگے نہیں, آپ کے ساتھی بھاگے تھے, ہمارے ساتھی وہاں کھڑے کور کرتے رہے تھے. تو میں تو آج بھی اسی چیز کا ٹارچ بیرر ہوں, دکھانے دیں, آواز نہ بند کریں. لیکن ندیم صاحب آپ باسی صاحب سے یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں باسی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ پارٹی کے لوگ جب آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی بھاگے تھے, ہمارے کیمرہ اٹھا رہے ہیں میڈیا. ندیم صاحب ہمیں کیوں اتنی تکلیف ہے, یہ ان کو تو ہے نہیں, ان کے ساتھ تو ان کی پارٹی میں نہیں ہے. اگلے دن حال یہ تھا اگلے دن کہ انفارمیشن منسٹر اس وقت پاس آ کے تو وہ رپورٹرز اور کیمرہ مین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے پہ بھی تیار نہیں تھا, کہنا ہی صحیح ہوا ہے نا دنال سارا دن لائیو دکھانے عمران خان. تو ہم نے پھر بھی کور کیا تھا عثمان ڈار صاحب. نہیں میں بہت کوریج کی ہے, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. یار آپ کو سب نے کور کیا تھا, کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی اسٹرینتھ تھی, آپ کو اسی اسٹرینتھ پہ کھیلیں, آپ اپنی اس کو کمزوری مت بنائیں. آپ تو میڈیا کو ایسے کر رہے ہیں کہ سارے آپ کو کفار آ گئے یہاں پہ, پہلے صحیح مسلمان تھے اب نہیں رہے. ابھی اور کریں گے. کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی میں تازہ ہو کے آیا ہوں اور جو باقی کسر رہتی ہے, انہوں نے آج صبح یہاں کا خطاب کیا کہ آپ نے سنا پاکستان میں آئے تو نہیں, وہاں ان کا ٹرمپ کے ساتھ میڈیا انٹریکشن اچھا تھا, لیکن کہیں وہ جو پٹڑی سے اترتے ہیں نا میڈیا والی بات کے اوپر, تو انہیں ایسا ٹرمپ کو ان کا دونوں کا مزاج ایک جیسا, وہ بھی کہتے ہیں میڈیا مجھے بس ملا, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے بس ملا ہے. عثمان ڈار ٹرمپ صاحب نے تو کہا کہ پاکستانی رپورٹر ہے تو مجھے وہ زیادہ پسند ہے. دیکھیں خان صاحب یہ کہتے تو زیادہ اچھا تھا, ان کو نہیں پسند آج کل.